السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہم اس دنیا میں بہت سے امتحانات دیتے ہیں، جس میں اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹی کے، یہ زندگی کے بہت سے امتحانات ہیں۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ آنے والے پیپر میں ہمیں کون کون سے سوالات آنے ہیں، تو ہر شخص انہی سوالات کو تیار کرے گا یا انہی سوالات کو اچھی طرح یاد کرے گا جس کا اسے پتہ چلے گا کہ کل پیپر میں یہی سوالات آنے ہیں، تو میں ان سوالات کو بہترین طریقے سے تیار کر لوں۔ اور اگر کوئی شخص سوالات پتہ چلنے کے بعد بھی تیاری نہ کہے تو اس شخص کو آپ لوگ کیا کہے گے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام طرح کے سوالات سے پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے، جو کہ اس سے مرنے کے بعد پوچھے جائے گے۔ پہلا امتحان قبر کا، اس میں 3 مین سوالات ہیں۔ اگر ایک بھی سوال کا جواب نہ دے سکے تو فیل، چوائس نہیں ہے، کیونکہ پہلے ہی پتہ ہے کہ سوالات کیا پوچھے جانے ہیں۔ تو پہلا سوال، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ سننے میں یہ سوال بہت سمپل لگتا ہے، مطلب انسان سوچتا ہے کہ یہ ہر کوئی جواب دے سکتا ہے اس کا، تو کہہ دے گا کہ اللہ۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان سوالات کے جوابات وہی دے سکے گا جس نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کیا ہوگا، اسے سمجھا ہوگا، پڑھا ہوگا، زندگی اس کے مطابق گزاری ہوگی، وہی سوالات کے جواب دے سکے گا۔ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ بہت سمپل سوال، ہم کہہ سکتے ہیں اللہ، لیکن پوچھنے والے فرشتے ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 2 فرشتے انسان کے پاس آئے گئے، منکر اور نکیر۔ ان کی آواز بجلی کی طرح گرجدار ہوگی۔ آپ نے اگر کبھی غور کیا ہو تو جب انسان کنفیوز ہوتا ہے، اگر کوئی شخص اسپیچ کے لیے اسٹیج پہ گیا ہے اور وہاں پہ جا کے لوگوں کو دیکھ کے کنفیوز ہو گیا ہے، کبھی کبھی انسان اپنا نام بھی بھول جاتا ہے، اس وقت تو سامنے انسان ہی ہوتے ہیں، انسان تب بھی اپنا نام بھول جاتا ہے کنفیوز ہو کے۔ اور جب پوچھنے والے فرشتے ہو گئے منکر اور نکیر، جن کی آواز بجلی کی طرح گرجدار ہوگی، تو جواب دینا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ جواب وہی دے سکے گا جس کو اللہ توفیق دے گا۔ پہلا سوال ہو گیا من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ تیسرا سوال، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ کافر تو کہے گا ہائے افسوس میں نہیں جانتا، 3 سوالات پہ وہ کہہ دے گا، اس کے بعد عذاب قبر شروع ہو جائے گا۔ لیکن مومن شخص 3 سوالات کے جوابات دے گا، اور چوتھا سوال اسے پوچھا جائے گا کہ تمہیں ان تمام سوالات کے جواب کیسے پتہ چلے؟ تو مومن شخص کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ ان سوالات کے جوابات کیا ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ قرآن مجید بہت امپورٹنٹ ہے، اسے پڑھنا فرض ہے، اور جو شخص قرآن مجید ہی نہیں پڑھتا، قرآن ہی نہیں پڑھتا، نہ سمجھ کے پڑھتا ہے، نہ ویسے پڑھتا ہے، کبھی کوشش ہی نہیں کی پڑھنے کی، تو اس کا کیا بنے گا؟ یہ بات لکھ لیجئے، ہر کوئی شخص یہ جوابات نہیں دے سکے گا۔ کیوں؟ وہ شخص جواب کیسے دے سکے گا جبکہ اس نے قرآن مجید میں پڑھا کہ سود حرام ہے، سود کھانے والا سیدھا سیدھا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ سود کھاتا تھا۔ اس نے پڑھا رشوت دینے اور لینے والا دونوں جہنمی ہے، لیکن پھر بھی رشوت کھاتا تھا۔ قرآن مجید میں پڑھ تو لیا کہ پردہ فرض ہے، لیکن کمفرٹیبل نہیں تھے، اس لیے پردہ کیا ہی نہیں کہ لوگ کیا کہے گے، باقی تو نہیں کرتے، کہ ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے پھر۔ لیکن جب پورے کور ہو جاؤ گے کفن میں، تب ان 3 سوالات کے جواب دینا فرض ہے، اگر نہ دے سکے فیل۔ اور جو شخص ان سوالات کے جوابات نہ دے سکا تو قبر تنگ ہو جائے گی، اتنی تنگ ہو جائے گی کہ پسلی پسلی سے مل جائے گی۔ جو قبر میں امتحان ہے اس کے سوالات تو ہمیں دیے جا چکے ہیں، اب ان کی تیاری ہم پر فرض ہے۔ ہم کس طرح ان کی تیاری کرتے ہیں؟ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟
یا لوگوں کی باتوں میں آتے ہیں یا کمفرٹیبل فیل کرنے کے لیے قرآن مجید اور حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں یا کسی کی بات کو قرآن مجید یا حدیث کے اوپر فوقیت دیتے ہیں، ہم سب نے خود دیکھنا ہے۔ تو اس امتحان کی تیاری کیجیے۔